مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 78 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری عوام آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم اب تک 2 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکا۔ ہزاروں کشمیری خواتین زیادتی کا شکار ہوئیں۔ 1,70,000 سے زائد کشمیری گرفتار۔ 1 لاکھ سے زائد املاک نظر آتش کی جا چکیں۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر پر اب تک 5 قراردادیں منظور کی، مگر ایک پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مقبوضہ وادی میں بھی بھارت مخالف پوسٹرز لگ گئے۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کی کال پر مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن۔ سری نگر میں کرفیو جیسا منظر۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، ملک کے کئی شہروں میں ریلیاں۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک مارچ، وفاقی وزیر امیر مقام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ کراچی میں یوم سیاہ کی تقریب، ناصر شاہ کا بچوں کے ہمراہ مزار قائد تک مارچ، بھارتی مظالم کے خلاف نعرے۔ پشاور میں سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی۔ ملتان، حافظ آباد، بہاڑی، لیاقت پور، خلات میں بھی ریلیاں۔ شرکا کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے۔ کشمیری نسلوں سے انسانی حقوق کی پامالی کا شکار، اجتماعی سزائیں، املاک کی تباہی، فوجی محاصرہ، ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیاں بھارتی جبر کی علامت۔ عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مطالبہ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو سلام، کہا کشمیری اپنی جد و جہد میں اکیلے نہیں، 24 کروڑ پاکستانی عوام اور حکومت ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں کشمیری عوام کا عزم اور جرأت آزادی کی علامت ہے، قربانیاں کبھی رائگاں نہیں جائیں گی۔ دہشت گردی کے مرکزی مطالبات پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ افغان طالبان کی دہشت گردوں کی سرپرستی قبول نہیں۔ ناصور کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا پڑیں گے۔ استنبول مذاکرات میں پاکستان کا 2 ٹوک موقف۔ افغان مذاکراتی ٹیم کو آگاہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق کے منافی ہیں۔ واضح نظر آ رہا ہے وہ کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے مفاد میں نہیں ہے۔ بات چیت میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ پاکستان کے مطالبات واضح ہے، شواہد پر مبنی اور مسئلے کا حقیقی حل ہے۔ افغان طالبان کی ہٹ دھرمی، عدم سنجیدگی اور عدم تعاون بھی واضح ہے۔ میزبان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان زمینی حقائق اور شواہد کو سمجھیں۔ افغانستان سے بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج کے 2 گروپوں کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ پاک فوج نے 4 خودکش بمباروں سمیت 25 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں 15 اور کرم میں 10 خوارج ہلاک۔ پاک وطن کا دفاع کرتے ہوئے 5 جوان شہید۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہداء کو خراج عقیدت۔ پاکستان سے تعلقات پاک بھارت جنگ سے پہلے ہی بہتر ہونا شروع ہوئے۔ رابطہ ہم نے کیا تھا، کئی معاملات پر پاکستان سے شراکت داری چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو، کہا ماضی میں پاکستان کے ساتھ طویل شراکت داری کی، اس تعاون کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات سے بھارت یا کسی اور ملک کو نقصان نہیں ہوگا۔ بھارت کو سمجھنا ہوگا ان کے بھی کئی ایسے ممالک سے تعلقات ہیں جن سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں۔ وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کے لیے آج سعودی عرب جائیں گے۔ ریاض میں اعلیٰ سعودی قیادت سے ملاقات شیڈیول، تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ شہباز شریف عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی فیورٹ، نون لیگ کے بغیر ہی نمبر پورے کر لیے۔ کئی اہم وزراء پیپلز پارٹی میں شامل۔ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں فریال تالپور کی جانب سے عشائیہ، 27 سے زائد ارکان کی شرکت۔ قانون ساز اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے 27 اراکین کی سادہ اکثریت درکار۔ وزیر اعظم کے خلاف آئندہ 48 گھنٹوں میں تحریک عدم اعتماد لائے جانے کا امکان۔ چودھری انوار الحق استعفیٰ دیں گے یا تحریک کا سامنا کریں گے؟ حتمی فیصلہ 2 سے 3 روز میں متوقع ہے۔ قریبی ساتھیوں سے مشاورت جاری۔
وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کے لیے آج سعودی عرب جائیں گے۔ ریاض میں اعلیٰ سعودی قیادت سے ملاقات شیڈیول، تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ شہباز شریف عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی فیوریٹ، نون لیگ کے بغیر ہی نمبر پورے کر لیے، کئی اہم وزراء پیپلز پارٹی میں شامل۔ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں فریال تالپور کی جانب سے عشائیہ، 27 سے زائد ارکان کی شرکت۔ قانون ساز اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے 27 اراکین کی سادہ اکثریت درکار۔ وزیر اعظم کے خلاف آئندہ 48 گھنٹوں میں تحریک عدم اعتماد لائے جانے کا امکان۔ چودھری انوار الحق استعفیٰ دیں گے یا تحریک کا سامنا کریں گے؟ حتمی فیصلہ 2 سے 3 روز میں متوقع ہے، قریبی ساتھیوں سے مشاورت جاری۔ کراچی میں پولیس کے مبینہ تشدد سے جاں باخ نوجوان عرفان سپرد خاک۔ سندھ حکومت نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار کہتے ہیں واقعے کی مکمل فورنزک تفتیش ہوگی، ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مقدمے میں نامزد 4 مفرور پولیس اہلکار تاحال شکنجے میں نہ آ سکے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک جان کا روگ بن گئی۔ شاہراہ قائدین پر واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو رون ڈالا۔ میاں بیوی اور بچہ زخمی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ ڈرائیور فرار، مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ کالا پل پر بھی واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر راہگیر زخمی۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش، ریڈ کراس کی ٹیمیں حماس کی سرچ ٹیم میں شامل۔ مصری ٹیم بھی غزہ پہنچ گئی۔ صہیونی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، مزید 3 فلسطینی زخمی۔ نتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، بولے بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی ہماری مرضی سے ہوگی، امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آرمڈ فورس میں پاکستان، آذربائیجان اور انڈونیشیا کے فوجی شامل ہو سکتے ہیں۔ صہیونی فوج کے لبنان پر بھی حملے، مزید 1 شہری شہید۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدے کی راہ ہموار، دونوں ملکوں میں ٹک ٹاک کا معاملہ بھی طے۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں صدر ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ جنوبی کوریا میں معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ توقع ہے چین دوبارہ بڑی مقدار میں امریکی سویابین خریدے گا۔ جنوبی بحیرہ چین میں امریکی بحری جنگی جہاز سے منسلک جنگی طیارہ اور ہیلی کاپٹر حادثات کا شکار، دونوں واقعات میں 5 اہلکار زخمی، حالت خطرے سے باہر۔ ویمنز ورلڈ کپ کی ناکامی کے آفٹر شاکس، پی سی بی میں ہلچل مچ گئی۔ ٹیم مینجمنٹ اور سپورٹ سٹاف میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں متوقع ہیں۔ ہیڈ کوچ محمد وسیم کو فارغ کرنے کا فیصلہ، نئے کوچ کی تلاش شروع۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں قومی ٹیم ایک بھی میچ نہ جیت سکی، 8ویں نمبر پر رہی۔ ٹیسٹ کے بعد چھوٹے فارمیٹ کی باری، پنڈی میں میلہ سجانے کی تیاری، ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ قومی وائٹ بال اسکواڈ کا پہلا پریکٹس سیشن، بابر اعظم نمبر 3 پر بیٹنگ کریں گے۔ ہیڈ کوچ مائک حسن کی پریس کانفرنس۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 پنگ تھیم پر منگل کو ہوگا۔